شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا، دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. اہل ایمان خوش نصیب نے کہ مومن آدمی ہر حال اندر منافع اندر رہتا ہے. مومن خسارے اندر گھاٹے اندر نہیں بلکہ منافع اندر ہے. ظاہر بات ہے زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے. خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ، امیری اور فقیری، آسانیاں اور تنگیاں، یہ تمام چیزاں دا مجموع ہے انسانی زندگی. مومن اس حوالے نال خوش نصیب ہے. دکھ وچ ہوئے تے تاں بھی خوش نصیب ہے، سکھ وچ ہوئے تے تاں بھی خوش نصیب ہے. اگر تکلیف ہوندی ہے، پریشانی ہوندی ہے، دکھ ہوندا ہے، اللہ ذو جلال دی رضا تے راضی رہندا ہے، صابر و شاکر رہندا ہے. تے اللہ ذو جلال والی کرام تب بھی مومن نو اجر و ثواب نال مالا مال فرماندے نے. اور اگر آسانی ہوندی ہے، خوشی ہوندی ہے تے اپنے مالک دا شکریہ ادا کرتا ہے، تب بھی اللہ ذو جلال والی کرام مومن نو اجر و ثواب نال مالا مال فرماندے نے. یعنی خوشی آئے تے شکر کرتا ہے، تکلیف آئے تے صبر کرتا ہے. دونوں طریقے نال اللہ ذو جلال مومن نو اجر و ثواب ضرور عطا فرماندے نے. آئیے ذرا غور فرمانا، ایمان داراں دیاں بہت ساریاں خوبیاں اور نشانیاں اللہ ذو جلال والی کرام نے بیان فرمایا نے. ایک مومن دے اندر اور بہت ساریاں خوبیاں دے نال ایک خوبی ہے جدا میں تذکرہ کرنا چاہنا. اور ابتدا دے اندر میں قرآن پاک دی آیہ مبارکہ دی تلاوت کی ہے. اہل ایمان دی اللہ نے ایک خوبی، ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اے صفت مومن دے اندر ہونی چاہیے. ویسے مجموعی لحاظ نال اگر دیکھا جائے تو رب العالمین نے قرآن نے رحمان والے دا، اللہ والے دا تذکرہ کئی مقامات نے فرمایا. قرآن کا ایک ذرا دوسرا مقام سماعت فرمانا
رب العالمین اعلان فرما رہے تھے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وعباد الرحمن، کہہ دو بھوک شوق تو نہیں لگی آپ ویلے ویلے جو بادشاہ نے تو مولویاں دے بس بات ہے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے رحمان والے دیا صفتاں خود رحمان بیان فرما رہے ہیں، وَعِبَادُ الرحمن ایسی آتے ہیں نا، اے فلانے دا بندہ، اے فلاں چودھری صاحب دا بندہ، اے فلاں ایم پی اے صاحب دا بندہ، اے فلاں ایم ایل اے صاحب دا بندہ، اے فلانے جواب دا بندہ، اے فلانے گروپ دا بندہ، اور رب دا واسطہ دے کبھی رب دے بندے بنن دی کوشش کریے، اور رحمان دے بندے کی نے اور ہر انہاں دا تذکرہ فرما رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وعباد الرحمن، سبحان اللہ، فرماؤ اللہ سانو اپنے بندے شامل فرما لے، اپنا خاص بندہ بنا لے۔ اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن، جڑے رحمان دے بندے نے اللہ انہاں دیاں خوبیاں کی نے، انہاں دیاں صفتاں کی نے، فرمایا یمشون علی الارض ہونا، اور زمین دے آکڑ کے نہیں چل دے، زمین دے فخر نال نہیں چل دے، زمین دے تکبر نال نہیں چل دے، زمین دے سینہ تان کے نہیں چل دے، زمین دے گردن اکڑا کے نہیں چل دے، بلکہ اللہ والے دی نشانی رب والے دی خوبی ہے، یمشون علی الارض ہونا، زمین تے چل دے نے تے عاجزی نال چل دے نے، زمین تے انکساریاں نال چل دے نے، یمشون علی الارض ہونا۔ بلکہ قرآن کا ایک تیسرا مقام سے بات فرما رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور ناروبال والے اور رسیوال والے اور ہدایت اور والے اور پروانے اور قرآن دے، اللہ مال عطا فرما دے، کاروبار عطا فرما دے، عزت شہرت عہدہ وقار عطا فرما دے، اور ویکھی کدے فرعون نہ بن جائے، کدے مالک کا نافرمان نہ بن جائے، اللہ ذوالجلال کی رضا تے راضی رہے تے مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایسا تے نہ ہونا چاہیے، اللہ عزت عطا فرما دے، دولت عطا فرما دے، آقر کا دیئے، فخر کا دے، تکبر کا دے، گھمنڈ کا دے، غرور کا دے، تینوں تکبر اپنے مال دا،
تینوں پتہ ہی نہیں تیرے نالوں پہلا کے دنیا دے بڑے بڑے سرمایہ دار تے دولت والے گزرے نے قارون اللہ نے سنے خزانیاں تے سنے دولتاں دے ہائے زمین دے اندر زندہ کر دیتا ہے اگر تینوں مال اپنے عہدے تے اپنے اقتدار دا تے فرعون تے نمرود جیسے بادشاہوں اللہ جلال نے ذلیل و رسوا کر کے لوگ آواز سے نشانے کی عبرت بنا دیتا ہے اور یاد تینوں اگر فخر اپنے حسن و جمال پر تینوں پتہ ہی نہیں بڑے بڑے حسین و جمیل اس دنیا پہ آئے ہیں کہ اللہ دیا نافرمانیاں تے کمر بستہ ہوئے ہیں پھر آخر اللہ نے رسوا کر کے دنیا کو ختم فرما دیتا ہے پتہ لگا آ کر نہ مال دے نہ دولت دے نہ عہدے دے نہ حسن و جمال دے نالے اگلی گالے جیڑا رب ساریاں چیزاں دین دے قادر ہے او کھولن دے بھی قادر ہے جیڑا رب ساریاں چیزاں عطا کرن دے قادر ہے عزت عطا کرن دے قادر ہے اور مالک کھولن دے بھی قادر ہے جیڑا رب اقتدار دین دے قادر ہے وہ چھین لین دے بھی قادر ہے اور قرآن بلکہ اعلان فرما رہا فرمایا قل اللہم مالک الملک قل اللہ میرے مالک میں تیرے قرآن دی ایک آیت تو سارا جہاں قربان کران دے حق ادا نہ ہوئے قل اللہم مالک الملک بادشاہ دا بادشاہ کون ہے ہوری ہوری بول دے تو آٹے کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی کون ہے وہ اپنی مرضی والا بادشاہ ہے وہ اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردا ایک اکلا باد شریکوں وہ ہے سلطان امردار بادشاہوں تختوں سٹے بادشاہوں تختوں سٹے ایک پل وچ کر ویرانا آج زدے مسکینہ تائیں او دے دے تخت شہانہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير میرا رب چاہے تے عزت عطا فرما دے رب چاہے تے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے اللہ چاہے تے اقتدار عطا فرما دے رب چاہے تے اقتدار بھی اپنی مرضی نہ چھین لے اس واسطے آکر دے فخر سانو دے ویسے ہی نہیں پھابدا اور تکبر دے فخر میرے رب دی چادر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ دی چادر لو ہاتھ پان کی کوشش کرے گا اللہ لو جہنم دا بالن بنا دے دعا فرماؤ اللہ سانو تکبر دے فخر دی لعنت کو لو بھی بچا کے رکھے اللہ فرمان دینے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
دے سینے دے آ کر کے نہ چلے کیوں نہ دے آ کر کے چلنا تو اللہ کی زمین نو پھاڑ سکنا ہے. ایسا ہو سکتا ہے ایک بندہ کہ میں بڑا مالدار بڑا سرمایہ دار بڑا لیڈر بڑا چودھری بڑا میں جناب یہ بڑا بڑا میں پہلوان میں اگلی زمین دے مارا دے زمین پھٹ جائے گی. ہے کوئی ایڈا بنے ہے ہی کوئی وَلَا تَمْشِ فِي الْجَا آ کر کے توڑ کر آ کے چلے کہ اور سمجھے میں لمبا ہو کے پہاڑاں دیا چوٹیاں تک پہنچ جا جنہی کو کرتوتی رہنا وہ کوشی ہے بس اپنی آخرت بیڑا کھڑا کرنا برباد کرنی ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. نہ تے آ کر کے چلنا زمین پھٹ جائے گی نہ تیرے آ کر کے چلنا تو لمبا ہو کے پہاڑاں دیا چوٹیاں تک پہنچ سکنا ہے. اللہ اللہ پروانے قرآن نے ہو پتہ لگا تکبر دے فخر رب نو وارا کھاند. اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی آندہ بڑے بڑے متکبر ظالم. کدی کلا بیٹھ کے سوچئے میں بھی تے تسی بھی بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوق مزاج والے اسرائیل ہوران جس دم تے گل وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیا کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیا تے مار لیا ہاتھ کڑیاں. یار میرا تیرا نظام ہے کتے سفارش چل جائے گی کتے تعلق داریاں چل جائیں گی یار وہ ایسے اللہ جلال دے مقرب فرشتے دے ملائکہ رب دے کلے سپاہی نے جنہاں دا ثابت والی پہلا تو ملاقات ہی کوئی نہیں. اللہ جلال نے موقع عطا فرمائے اپنے خالق کے مالک کو راضی کر لے. بڑے بڑے متکبر ظالم شوق مزاج والے اسرائیل ہوران جس دم گل وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیا مار لیا ہاتھ کڑیاں. آج کل آن گے پکڑن والے نکل جا سن سب اڑیاں. آ جا ہن دروازہ کھلا گناہگارو خطا کارو سیاہ کارو آ جا ہن دروازہ کھلا نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری. اللہ والے دی نشانیاں اللہ والے دیاں خوب ایتھے قرآن نے ایک خوبی بیان فرمائی ہے. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
سردی آ رہی ہے، میں گرم چادر خریدنی ہے، سردی آ رہی ہے، میں گرم کپڑے لباس سلوانا تیار کرنا، سردی آ رہی ہے، میں شوز جراباں کا انتظام کرنا، اپنے واسطے انتظام کردا، اپنے بچیاں واسطے اہتمام کردا، اپنے اہل و عیال واسطے انتظام کردا، ایمان دا تقاضا کیے، اظہار کیے، قربانی کا جذبہ کے نام ہے۔ اللہ اللہ مومن دی خوبی کے نشانی ہے اپنی تیاری کرنا، نال اپنے محلے اندر کسی غریب دا بھی خیال رکھنا، محلے اندر کسی یتیم نو بھی سردیاں دے کپڑیاں دی لوڑ، انہاں نو گرم بستر دی ضرورت، انہاں نو گرم چادر دی ضرورت، انہاں نو پہنن واسطے جُتی جراباں دی ضرورت۔ یار اپنے گردا گرد ماحول تے نظر مارنا کہ تیریاں لوڑاں نے تے انہاں غریباں دیاں بھی ضرورتاں نے، کدی نظر ماریا کر مدارس دے اندر جتنے بڑے بڑے یتیم تے مسکین قرآن پڑھتے نظر آؤندے نے، انہاں بچیاں نو سردی اندر گرم کپڑیاں دیاں لوڑاں نے، اور ایمان دا تقاضا ہے اپنی ضرورت نالوں پہلا اپنے مسلمان بھائی دی ضرورت نو پورا کر دیا، اپنی لوڑ نالوں پہلا اپنے لباس کو پہلا کسی یتیم نو جوڑا کپڑیاں دا بنا کے دینا، اپنی چادر گرم تو پہلا کسی یتیم نو گرم چادر لا کے دینا، اپنے بچیاں تو زیادہ کسی غریب تے یتیم دے بچیاں دا خیال رکھدا۔ اللہ ذل جلال دا قرآن دا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور میرا ایمان ہے تو نہ ماڑیاں غریباں دا خیال کر، اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ 3 نمبر مل گیا تے جنہیں ٹیلی فون اٹھایا نا کو انہوں اپنا نقطہ نگاہ مدعا بیان کر دے، جناب میں تو انہوں عمرہ کروانا چاہنا تھے، وہ اس کے اندر اور کسی اور عمرہ کرا، میں عمرہ کر کے کی کرنا، وہ آتا نہیں میں تینوں ہی کرانا، انہیں آتا کسی اور کرا، انہیں میں تینوں ہی کرانا ہے، اور دا انکار تے ایدہ اصرار بالآخر وہ کہنے لگا اچھا یار تو بہت خیرہ کرنا ہے، حالا عمرہ ہے، عمرہ دعا کرو چھتی کھول جائے، اولی اولی آمین آدھے تو اٹھا کو پروگرام نہیں ہے جب اندہ پہ دعا کرو اللہ حرمین دیا روم کا جلدی بحال فرما، عمرہ ہے عمرہ، وہ آپ دعوت دیں لیا تھی عمرہ کا ساڑھے کہتے پاسپورٹ بنا کے جیبے پائی پھر کیٹے پہلے کوئی آکے جاؤ مولوی تھی عمرہ کا رہا، وہ کھڑے پہ آگیا ہے میں عمرہ کروانا ہے، وہ آندہ ہے یار اور کسی نو کرانا ہے، خیر مان گیا کہنا کہ اچھا تسی کو اسرار کر دیو، بہتا مجبور کر دیو، کر لینا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں پلیوں 1 ٹکا نہیں ہوں دینا، تو انہوں پتا نا کئی بندے ایسے ہوں دینے، وہ آندے نے چمڑی جائے کیوں نہیں ہوں دینا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، انہیں ہے میں پلیوں کوئی نہیں ایک تیلا بھی دے رہا، انہیں ہے ٹھیک ہے میں جدو خود آفر دے رہے ہیں، عمرہ کرنے واسطے آ گیا، عمرہ ادا کر کے فارغ ہوئے، طواف وداع کیتا، فارغ ہوئے، نکل لگے، تے ایک بندہ کہنے لگا اگر اجازت دیو زندگی دا پتہ کوئی نہیں دوبارہ بھرے ہونا نصیب ہونا کہ نہیں، اجازت دیو تے میں 2 نفل جاندیا ادا کر لواں، اندر میں بڑا ہی خوش ہویا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو توفیق عطا فرمائی، میں نو عمرہ کروایا، عمرے تے لے کے آیا، تے یا اللہ تو یہ دل چ نماز دی محبت پا دیتی ہے، کعبۃ اللہ دی محبت ہے سینے چ مجزن فرما دیتی ہے، نماز نہ محبت کرنا لگ گیا، اور تو پتہ ہے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ
کوئی بڑی یا چھوٹی ایسی نیکی کرتا ہے کہ بندے کا دل گواہی دینا ہے کہ میری زندگی دی اور کوئی نیکی بھاویں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اے نیکی اللہ ضرور قبول فرمانا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں بڑا خوش ہویا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو اینو توفیق عطا فرمائی، میں اینو عمرہ کروایا اور یہ دل چ نماز دی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں کبھی بڑی اچھی گل ہے، پڑھو نماز، اور نماز پڑھن لگ پیا، انتظار کرن لگ پیا، انتظار اور انتظار اور انتظار، کافی انتظار دے بعد آندہ میں آکے اب پتا تے کرن لیٹ کر دیتا سو خیر ہوئے، آندہ میں جا کے ویکیا سجدے جپیا تے جان نکل گئی، سجدے جپیا تے روح پرواز کر گئی ہے۔ میں حیران ہی رہ گیا، اللہ لوکی دے دعاواں منگ منگ کے انج دی موت لب دینے، بڑے بڑے نمازیں، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے پرہیزگار، اور خدا دی قسمیں انج دی موت رب قسمتاں والیاں نوں نصیب فرمائے۔ دعا کرو اللہ انج دی موت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس حالت میں بندہ فوت ہوئے گا نا قیامت میں اس حالت سے اٹھایا جائے، سجدے جو فوت ہویا تے قیامت نو اٹھے گا سبحان ربی الاعلی۔ پچھلے دنوں تواڈے علاقے دی شخصیت مولانا قاری عبدالمتین اصغر اللہ دی قبر نو منور فرمائے۔ میں قیامت نو اٹھے گا پردہ ہوئے گا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جس حالت کے اندر فوت ہویا کچھ عرصہ پہلا مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب دے ناظم اللہ میاں محمود عباس اللہ دی قبر تے رحمت دی بارش نازل فرمائے، عمرہ کرن واسطے گئے نے جاندے احرام بندے ہیں تے جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، طواف مکمل کر کے فارغ ہو گئے نے تے 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے نفل ادا کر لینے، زم بھی رج رج کے پی لیا، زم دی بوتل بھر کے ہاتھ وچ پھڑی ہے تے سوچیا جمعے دی اذان ہون والی ہے تے چلو ہن صفا مروہ دی صحیح بات وچ کراں گا تے چلو ذرا نک سیدھا کر لا، احرام بنے طواف کیتا نفل پڑھے نے زم پیتا تے لمے پیا، ادھروں جمعے دی اذان ہوئی ہے ادھروں روح پرواز کر گئی ہے۔ قیامت نو اٹھے گا تے پڑھتا ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ نصیبہ والے قسمتہ والے دی موت نصیب ہوندی ہے، سجدے دے اندر پیا تے روح پرواز کر گئی ہے، حیران رہ گیا۔ اللہ بڑے بڑے لوگ دعاواں کرتے ہیں انج دی موت نصیب ہو جائے، اور موت بھی ویکھ لے کیسی سجدے دے اندر، سجدہ بھی ناروال دی مسجد دا نہیں، سجدہ لاہور دی مسجد دا نہیں، کاموں کی دی مسجد دا نہیں، پنڈی اسلام آباد دے گجرانوالے دی مسجد دا نہیں، سجدہ بھی کعبۃ اللہ دے ویڑے تے کعبۃ اللہ دے سین دا سجدہ ہے۔ اللہ تدفین تو فارغ ہو کے نا وہی بیوی نہ رابطہ کیتا، ایڈا کیڑا کو خاص عمل ہے جیڑا اے عمل کردا سی تے اللہ نو اینا پسند آیا، اللہ جل جلالہ
والی کرام نے ایڈی سعادت والی موت نصیب فرما دیتی ہے. کہنے لگی زیادہ تے میں نہیں جاندے, آپ ایک سادہ جا مسلمان سے زیادہ تے میں نہیں جاندے, یہ کا کوئی عمل کیڑا اللہ نو پسند. ہاں ایک ہے ایسا دے نال دا مکان جیڑا اس مکان دے اندر ایک بیوہ خاتون رہندی ہے, نالو دے یتیم نکے نکے بچے دے نال رہندے نے, اور جدن دا ایک خامد دا فوت ہویا, میرے خامد دی عادت سے جدو بازار دے اندر شاپنگ کرن واسطے جاندا, اپنے بچیاں واسطے خریداری کرن جاندا, جو اپنے بچیاں واسطے خریدا وہ کوئی نہ یتیماں واسطے خریدیا کردا, واپس آ کے اپنے گھر تو پہلا انہاں یتیماں دا دروازہ کھٹکھٹایا کردا, انہاں دیاں مطلوبہ چیزاں انہاں یتیماں دے حوالے کر کے پھر اپنے گھر آوندا. تے اے بچے جدو خوش ہوندے اپنی مطلب دیاں چیزاں ویکھ کے, بچے نے نا جدو بچیاں نو ماں خوش ہوندے ویندی تے ماں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں. آندی ہے میں کئی دفعہ ویکھیا اے بی بی آسمان ول نگاہاں اٹھا کے آکھیا کردی سی, میرے یتیماں دے ترس کھان والیا, میرے یتیماں نال پیار کرن والیا, میرے یتیماں نو شفقت محبت دین والیا, اللہ تیری آخرت بہتر فرما دے, اللہ تیری آخرت بہتر فرما دے. آندی ہے مینو انج لگدا اس بیوہ دیاں دعاواں نے ایدی آخرت نو بہتر فرما دیتا. میرے بھائی میرے برادر, اپنے نالوں سے آدھا اپنیاں اردا گرد تو غریباں تے ماڑیاں دیاں ضرورتاں دا خیال رکھی. اشارے دا نام ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, آپ بھوکے رہ کے اپنے ہمسایاں نو کھلاندے نے, آپ پیاسے رہ کے اپنے عزیزاں نو پلاندے نے. ارے والد دسیا محمد مصطفیٰ نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم, لیڈر تے قائد تے رہبر تے رہنما تربیت کرنے والے, اور اس جماعت کا لیڈر عام کوئی مولوی نہیں, عام کوئی خطیب نہیں, عام کوئی دنیا دار نہیں, اور اس جماعت کی سربراہی کرتا تے آمینہ دا ظاہر کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرمانے سے اللہ موجود نے, اور والا ایک بندہ آیا, کہا لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر ہوں, بھوک لگی ہے, میرے کھانے کا انتظام کرو. سبحان اللہ. یہ کوئی یہ بھی نہیں آکھیا بڑا حکم کرن دیا کھانے کا حساب آیا, یہ بھی نہیں ہے, میرے کھانے کا انتظام کرو. نبی علیہ السلام نے سارے گھراں جو پتہ کروایا, اور نبی پاک دیاں بیعت وقت 9 یا 11 بیویاں نے ازواج مطہرات, اللہ انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. سارے گھراں جو پتہ کروایا تے ہر گھر وچوں سنیا اے آیا سونیو سوائے پانی دے گھر وچ شے کوئی نہیں. سارے گھراں جو نبی پاک اس ہستی دا گھر, اس عظیم شخصیت دے گھر نے, میرا ایمان اشارہ کرے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے. اس ہستی دے گھر نے کہ جنہوں اللہ دی طرفوں آفر سونیو آنکھوں تے میں وادی پتہانوں تواڈے واسطے سونے دا بنا دیا. اے میرے آقا دعا کی کرتے نے, اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. اس پیغمبر علیہ السلام دے سارے گھر
جو پتہ کروایا تے ایک مہمان دا کھانا بھی میسر نہیں آیا. اور نبی پاک نے نا صحابہ نو مخاطب فرماتے نے کون ہے آج جیڑا ایسا مسجد کے اندر مہمان آتا لوگ محبت نہ لوگاں دی کوشش ہوندی کوئی آندا میں کھانا کھلاواں گا کوئی آندا میرے اللہ آئے گا کوئی آندا میرے اللہ ہن تے دور بدل گیا حالات بدل گئے نے ہن تے یہ پتہ لگے مسجد پراؤنا آیا تے شام دی نماز پڑھ کے جُتی بھی باہر دیاں پروواں تو باہر جا کے اسی پڑھنے بھی کتے مولوی ویکھ کے اے نہ آکھن ایک پرونے دی روٹی کر دیا انہیں تے ایک قدم اٹھا لیا تے مولوی بھی اس کو بھی چار ہاتھ کے لگی حضرت ابو ایوب انصاری حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور میں کھلاواں مہمان کو پڑھیا گھر لے گیا یہ پتہ ہی نہیں بھی گھر کو شے ہے بھی ہے کہ نہیں. جب بیوی کو پوچھا کھان پین انہیں ہے کھانے دے نام دے چند ٹکڑے نے بچیاں بھی کھانا ہے تساں بھی کھانا ہے ایسا بھی کھانا ہے حکم کیے فرمان لگے اللہ والیے نبی دا پرونا آیا نبی دا مہمان آیا آج نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلانا ہے ساڈے ارگی بی بی کملی ہوندی جاندی کھوانا ہے گھر پوری نہیں پئی دی پرونے چکی لیا ٹھیکا لیا سارے جاندا وہ بھی نبی دی تربیت یافتہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرتاج میرے لیے کی حکم ہے میرے لیے کی آرڈر ہے تو میں انج کر بچیاں نو پیار پوچھے نال بھوکھیا سوان دے جی سوؤں گا ان کی آرڈر ہے پر میں دسترخوان لگا دے جو کچھ ہے تھوڑا بہت لے آ کے دسترخوان تے رکھ دے تے میں بھی تے مہمان بھی دو میں بیٹھ جانے ہیں تے آ جڑا چراغ بلدا پیا دیوا بلدا پیا اینوں ٹھیک کرن دے بہانے پھوک مار کے بجھا دے میں ایویں ہاتھ ماردا رہواں گا مہمان سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. اج سارا ٹبر بھوکھیاں رہ کے تے نبی دے مہمان اڑ جاویں. سوچ کتنی حالت پاکیزہ آج سارا ٹبر بھوکھیا رہ کے کائنات امام دے مہمان نو راضی کرنا دے رجانا ہے. رات گزری کھانا کھلایا دل چڑھیا آمنہ دے لال دا غلام مسجد دے اندر آیا اہل مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرمانے سامنے جناب ابو طلحہ آئے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا آپ فرماندے نے ابو طلحہ جی میں راتی میرے مہمانوں تسا کھانا کھلایا تیرے آن تو پہلا سارا قصہ جبریل مینوں دس گیا تیرے آن تو پہلا جبریل مینوں بیان کر گیا بلکہ ایک دوسری روایت دے اندر موجود ہے آپ فرماندے نے جی میں تسا میرے مہمان کو کھانا کھلایا او دے تے کائنات دا رب بھی تعجب کردا ہے. سبحان اللہ. اور اے عظیم لوگ نے جنہاں نو قرآن دا وایو ضرور اللہ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اپنی لوڑاں تو زیادہ اپنے مسلمان بھائی دیاں لوڑاں دا خیال کر دینے اپنی ضروریات نالوں زیادہ اپنے مومن بھائیاں دی ضروریات دا خیال رکھ دینے. اسی نظر مارو نا ذرا تاریخ دے سینے اور تاریخ دے اوراق کو ذرا ٹٹولیے. مکہ ہجرت کر کے صحابہ گیا مدینہ پاک جان والے مہاجر مدینے دے رہن والے انصار تے نبی پاک نے ایک مہاجر تے ایک انصار انہاں دوواں نو بھائی بھائی بنا دیتا ہے مواخات قائم فرمائی. اور ایسے ہی موقع تے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی نا
تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی اکھا جو آنسو نے نبی علیہ السلام نے دیکھا فرماتے نے علی پہ آ رہا خیریت ہی ہے رو رہے ہو آنسو نے اللہ دے پیارے نبی دی سارے انو ایک دوجے دا بھائی بھائی بنا دیتا جے تے علی کلا ہی رہ گیا تے اوہ نبی پاک نے جواب ارشاد فرمایا سی آپ فرماتے نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے پیارے علی تو دنیا دے بھی میرا بھائی ہے تے آخرت نو بھی میرا بھائی ہوئے گا پیارے پیغمبر نے مواقعات قائم فرمائی بھائی چارہ قائم کر دیتا اور صحابہ نے مدینے دے رہن والے سن اے نہیں ہونا کیا سرکار ساڑی تے اپنی پوری نہیں پہن رہی تے نما ساڑے گل کی نما ساڑے گل کلاموں پاتا جے اپنی روٹی پوری نہیں ہونے نہیں اونا اسات محبت قربانی دی انتہا کر دیتی ہے این بھائی نو مہاجر نو سامنے بٹھایا بھائی جان مکیوں لوٹے پوٹے آئے ہو جیے مال بچے کاروبار مکان ہر شاید چھٹ کے آ گئے ہو ہاں جی واقعی سب کچھ اللہ رسول تو قربان کر آئے فرمایا پھر ایک کرو میرے دو مقام میں ایک میں رکھ لینا ایک تسی لو میرے کو دو باغ نے ایک میں رکھ لینا ایک تسی لو اللہ دی قسم نارووالی اور چشم فلک نے ایک دا منظر نہیں تکیا ہوئے گا کہنے لگا میریاں دو بیویاں میں ایک نو طلاق دے کے فارغ کر دینا عدت پوری ہونے بعد اسی نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیا دے یار کبھی تصور دی نظر اندر دیکھی ہے نا آج ساڑھے اندر کیڑا ایٹا پھنے کھائے کہ جیڑا اپنے سکے پرا ہوتے کوئی نہ مامیوں نہ ماسیوں نہ نانکیوں نہ دادکیوں کوئی رشتہ نہیں بس ایک کوئی رشتہ لا الہ الا اللہ ایتے سکا پرا ایک پرا کروڑا دے اربا پتیے اودیاں مارکیٹاں بھی ہیں اودیاں دکاناں دے کاروبار بھی ہیں اور دوسرا پرا ریڈی لا کے کھلوتا ہے دوسرا پرا دیہڑی کرتا تے تاوڑا چکتا ہے بیا اور کیا کسی اندر اخلاقی جرت ہے بھائی یہ ماں جمعہ سکا پرا ہے یہاں ساڑھے جو میرے دوارے جو کسی اخلاقی جرت ہے یا نہیں مارکیٹاں جو ہے ایک دکان وچ بیٹھ کے بچیاں دا پیٹ تم پالی دا کیڑا کو فرق پہ چلے اسا ماں جمعہ پراواں نال او محبت نہیں کیتی جڑی نبی دے یاراں نے کلمے دے پراواں نال محبت فرمائی اسا اپنے سکے ماں ساڈے تے ماحول ہی بدل گیا سکے بھرا نے ایک نو کو ماڑی موٹی رب نے مہربانی کر دیتی ہے انہیں بیچارے بھاویں مجبور نہیں موٹر سائیکل خرید لئیے تے دوجا آکھے گا انہیں کتے نہ کتے گڑبڑ ضرور کی دو نمبری انہیں ضرور کی اسی حساب ہی لانتے رہ جانے ہیں کتھوں آیا ہے پیسہ کتھوں ہے میرا ہی بڑا ہے مکان کتھوں بن گیا ہے میرا ہی بڑا ہے کاروبار کتھوں بن گیا دکان کتھوں آ گئی ہے حالا عقیدہ بنا لو تقسیم کرنے والا کون بولو رزق تقسیم کرنے والا کون ہے علم تے عقل تے شہرت تقسیم کرنے والا کون ہے اولاد تھوڑی دے وے یا بہتی دے وے کون ہے اللہ اور یار دولت تھوڑی دے وے یا بہتی دے وے کائنات دا میرا کلا اللہ تقسیم رب العالمین دیئے اور بڑی پیاری الفت نے گل کی تھی میں یاد آئی ہے بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرماندہ کہ دے چیرے جو کر دینے
کتے چہرے جو کر دینے کتے رنگی رہندے اٹھے نے کئی وچ بڑھاپے جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اٹھے نے کتے حکم چلاندے پھر دے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیسے پیارے نقشے کٹے ہے کہ کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے لایا میلے ہندے کئی تقسیم کی دی سکے پر آج ایک طبیعو کالا ایک چمک دے چہرے والا انہوں قسم چکنی میں دی اللہ دی قسم میرا بھرا ہے کہتے چہرے جو کر دے تقسیم میرے رب دیئے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی تبے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی پودے کرما والے نے کتے نصیب نو مل دی نہیں کئیاں کتے تُدی پالے نے کتے سونا سونا ہی سونا کتے کنا وچ نوالے نے کئیاں نوے لگل پالے نے کئیاں نا پرانے ستے نے ہے ایک کوئی وال انگوراں کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اور دو برہانے ماں پیو جائے ایک مشرق ایک مواحد ہے ایک مند کئی خداواموں ایک کہندائے اللہ واحد ہے ایک مند کئی خداواموں ایک کہندائے اللہ واحد ہے ایک بدتاں لئی مار جاندے ایک سنتاں اتو کٹے ہے ایک کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے کچھ کھٹے میرے بھائی اینا لوگاں دے بارے قرآن اللہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ زیادہ اپنے مسلمان بھائی نہ خیر خواہی محبت اور مودت رکھنا اور اپنی لوڑا تے ضرورتاں نالوں زیادہ اپنے بھائی بھی ضرورتاں دا خیال رکھنا انشاءاللہ الرحمن تو او دا خیال کر اللہ تیرا خیال کرے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے اپنے محبوب پیغمبر دے نقش قدم دے جم کے زندگی بسر کرنی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب